کرنے کے لیے بڑے جانور کا ارادہ ترک کروں، چھوٹے پہ آ جاؤں۔ اب ایک بڑی اہم بحث ہے، چوتھا پانچواں ایشو پہ ہم آ جائیں، یہ واجب ہے، فرض ہے، سنت ہے۔ میں پہلے بتا چکا ہوں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، اس کو صرف سنت ابراہیمی پہ مخصوص نہ کریں۔ ہمیں معلوم ہے وہ جذبہ جو اسماعیل علیہ السلام نے دکھایا اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جب بتایا، اور کیسے انہوں نے کہا کہ یا ابا افعل، یا ابتی افعل ما تؤمر، جو حکم ہوا ہے نا وہ کر دے، میں تیار ہوں۔ یہ قربانی کا یہ فلسفہ بالکل ذہن میں رکھیں، مگر یہ صرف سنت ابراہیمی نہیں ہے، بلکہ یہ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، تمام امتوں کی اندر یہ رائج ہوئی سنت ہے، اور اس کی دلیل ابن آدم کا قصہ ہے قرآن پاک میں۔ دونوں بیٹے حابیل اور قابیل کا جب قربانی ہوئی تو ایک کی قبول ہوئی، دوسرے کی نہیں قبول ہوئی۔ یہاں پہ وہ ریاکاری والوں کو بھی پیغام ہے، دیکھ لیں وہاں کیا ہوا کہ بھائی حسد میں آ گیا دوسرے بھائی سے، تو اس نے کہا کیوں میرے سے حسد کرتے ہو، تمہیں پتہ نہیں اللہ متقین سے قبول کرتا ہے۔ ایک کی قبول ہو گئی تھی، دوسرے کی نہیں قبول ہوئی۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ان میں شامل کرے جن کی قربانیاں قبول ہوں، اور ہمارے اندر وہی جذبہ ہو جو آدم کے نیک بیٹے میں تھا، جو ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام میں تھا، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام میں تھا، اور جو صحابہ کرام میں تھا، اور امت کے نیک لوگوں میں آج بھی ہے۔ یہ جذبہ رکھیں گے تو انشاءاللہ کام ٹھیک ہوگا۔ اب اس کی واجبیت یا فرضیت دیکھیں جی، سیدھی سی بات ہے۔ ایک بات بڑی مشہور ہے لوگوں میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے منسوب ہے کہ جس کے پاس من وجد سعۃ فلم یضحی، حدیث کا متن ہے کہ جس کے پاس استطاعت تھی اور اس نے قربانی نہیں کی، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ پھٹکے۔ یعنی یہ بڑی خطرناک حدیث ہے کہ من کان لہ سعۃ ولم یضحی فلا یقربن مصلانا۔ ابن ماجہ میں، احمد ابن حنبل کی مسند میں، امام البانی کی صحیح الجامع میں 6490، یہ کافی جگہوں پہ آئی ہے۔ دیکھیں جی یہ حدیث جو ہے نا، اس لیول کی اس میں اوتھینٹسٹی نہیں ہے کہ اس سے قربانی کو فرض کیا جائے۔ اس حدیث کا مطلب بڑا خطرناک ہے، جس کے پاس استطاعت تھی پھر بھی نہیں کی، وہ تو نماز ہی نہ پڑھے۔ اب اندازہ کریں تو اس کو کہا گیا، اس میں وہ ایک نا راوی ہے، میرا خیال ہے شریک بن عبداللہ اس کا نام ہے، مجھے نام میں تھوڑا غلطی بھی لگ سکتی نا، ہاں جی اس کا نام تھا عبداللہ بن عیاش، میں نے ابھی لکھا ہوا دیکھا اپنے سامنے، تو عبداللہ بن عیاش جو ہے نا اس کے اوپر شک ہے، تو اس لیے اب یہ اس اوتھینٹسٹی کی نہیں رہی، بلکہ کچھ نے کہا کہ یار یہ جو ہے نا صحابی پہ رک جاتی ہے، موقوف ہے، کچھ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نہیں پہنچتی، نہیں ہے، مرفوع ہے، اختلاف ہے۔ شعیب الارناؤط اور بڑے بڑے محدثین نے اس کو کہا کہ یہ اس حجت کے تحت تو ہے کہ جو بندہ استطاعت رکھتے ہوئے جان بوجھ کے نہ کرے تو وہ تو سنت کی توہین کر رہا ہے، اس پہ تو یہ وعید کے طور پہ یہ جملہ واضح آتا ہے۔ مگر اگر کوئی بندہ مجبوری سے استطاعت ہوتے ہوئے بھی نہیں کی نا، تو اس پہ یہ حدیث کیوں نہیں لاگو بیٹھتی؟ اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما شیخین جو ہیں، ان کا ہمارے پاس ثبوت ہے، یہ سنن الکبریٰ میں امام البیہقی کی اس کی 9ویں جلد میں، کہ کانا ابا بکر و عمر کانا لا یضحیان کراہیتا فیظن انہما واجبا، کہ الناس کے جو لوگ ہیں، میں حذیفہ ابن اسید رضی اللہ عنہ میرا خیال ان کی طرف سے یہ حدیث صحیح ہے یہ روایت، کہ وہ اس لیے چھوڑ دیتے تھے بعض دفعہ کہ لوگ کہیں اس کو فرض نہ سمجھ بیٹھیں، اس لیے وہ ترک کر دیتے تھے۔ پھر ہمارے پاس دوسری دلیل یہ ہے کہ ایک بدری صحابی تھے، عقبہ بن عمر الانصاری ہیں، میرے خیال ان کا نام عقبہ ہے رضی اللہ عنہ، عقبہ الانصاری جو ہیں، وہ قریشی عقبہ نہیں، وہ کہتے تھے میں اس لیے چھوڑتا ہوں کہ لوگ اس کو لازم نہ سمجھ لیں۔ یہ بدری صحابی ہیں، ان کا المحلہ میں میرے خیال امام ابن حزم نے ذکر کیا، اور میرے خیال سنن الکبریٰ البیہقی میں بھی ہے ذکر۔ پھر سعید ابن مسیب تابعین کے سردار، وہ کیا کرتے تھے، ایک سال اونٹ، ایک سال یہ دوسرا وہ گائے بھینس، تیسرے سال بکری، چوتھے سال ناغا، گیپ لے کے آتے تھے، سکپ کرتے تھے ایک سال، صرف لوگوں کو سکھانے کے لیے۔ اب یہ گائے والا معاملہ جو ہندوستان میں جو معاملہ ہو رہا ہے، ان کو تو میں صاف کہوں گا کہ بھائی بیل مجھے مار والا کام نہ کریں کہ نہیں جی میں نے یہ کرنی ہے تو پھر قتل و غارت ہوگی۔ بعض دفعہ ایک سنت عمل کو فساد فی الارض سے بچنے کے لیے، جانیں بچانے کے لیے، دیکھیں درء المفاسد بھی دین کے شرعی اصولوں میں سے ایک ہے کہ فساد میں نہ مچیں، تو آپ یہ جو ہے نا گائے والے چکر میں نہ ہی پڑیں تو بہتر ہے۔ یہ بہت خطرہ ہے اس میں آج کل، اور جو ہو رہا ہے اس وقت، جو متشدد دہشت گرد قسم کے لوگ جو مسلمانوں کے اوپر چھریاں چلا رہے ہیں گائے کے اس کے شک میں صرف، تو اس میں تو میں انہیں کہوں گا کہ بھائی
اس طرف گائے کیا بھینس بھی کچھ بھی نہ چھیڑیں. یہاں پہ کچھ لوگوں نے ایک اور شوشہ بھی شروع کیا ہوا ہے، وہ بھینس کی جی نہیں کرنی ہے، بھینس کی ناجائز ہے. ان کو میں اب کیا کہوں، اللہ انہیں عقل دے. اس پر الحمدللہ، اور یہ شوشہ چھوڑنے والے ایک خاص گروہ کے لوگ ہیں، انہی کے گروہ کے اندر سے علماء نے بھائی رد کر دیا ان کا کہ بھائی گائے بھینس سب جائز ہیں، جائز ہیں، فرض نہیں ہے. یاد رکھیں قربانی فرض ہوتی تو کبھی بھی ابو بکر عمر اس پہ ناغہ نہ ڈالتے، صحابہ انصاری صحابہ بدری صحابہ ناغہ نہ ڈالتے، اور سعید ابن مسیب تابعین کے سردار 1 سال کا ناغہ نہ ڈالتے، ہر چوتھے سال گیپ ڈالتے تھے. یہ ابن حزم المحلہ میں بھی لے کر آئے اس کا ثبوت، باقاعدہ انہوں نے آثار ان کے سامنے ہمارے رکھے. تو پتہ یہ چلا کہ قربانی جو ہے وہ فرض نہیں ہے اس کو کہنا ہم نے، ہاں لیکن ہائیلی ریکمینڈڈ، انتہائی محبوب سنت ہے. اللہ نے اس کو پسند کیا اور اللہ نے حکم دیا فَكُلُوا مِنْهَا، اس میں سے کھاؤ. اس میں تو آپ کو شرم بھی نہیں کرنی چاہیے. اگر ہمسائے نے قربانی کی تو اسے کوئی یار 2 بوٹیاں مجھے صرف چکھا دے، یہ تبرک ہے. آج یہ مبارک گوشت ہے، اس سے اچھا کوئی گوشت ہی نہیں ہے. اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جتنی بھی آپ حدیث کی کتابیں اٹھائیں گے آپ کو جگہ جگہ یہ حدیث ملے گی. قربانی کے دن کہتے تھے آج سب سے پہلے میں یہ کھاؤں گا. یعنی چھوٹی عید پہ ہوتا کیا ہے، ہم کچھ کھا کے عیدگاہ پہ جاتے ہیں. بڑی عید پہ عید کی نماز پڑھ کے قربانی کے بعد کھانا کھانا ہے. سبحان اللہ. روزہ نہ اس کو بولیں، بس سمجھے اس وقت تک بھوکے رہنا ہے کہ آج بھوک لگا کے یہ اللہ کے نام کی نیاز کھانی ہے. اس کا رد کرنا ہے شرک والوں کا کہ تم بتوں کی کھاتے ہو، آج ہم اللہ کی تمہیں کھا کے دکھائیں گے. یہ اللہ کی نشانی بن گئی. اسی لیے کو کہا اللہ کی یہ نشانی ہے، نشانی ہے. اس کا ادب، اس کا احترام بہت ضروری ہے. اس لیے اگلا سوال، اب ایک بندے نے سوال پوچھا کہ ایک بندہ 50 سال سے قربانی نہیں اس نے کی، کیا اس کو گناہ ہوگا؟ اس کے پاس استطاعت بھی تھی. تو بھائی استطاعت رکھتے ہوئے جس نے قربانی نہیں کی اس کے لیے تو وہ حدیث ہی کافی ہے. جو کم از کم حسن تو اس کو مانا نا بڑے بڑے محدثین نے کہ جس کے پاس نہیں استطاعت، جس کے پاس استطاعت تھی پھر بھی اس نے قربانی نہیں کی تو وہ ہماری عیدگاہ نہ آئے. اس بندے کو اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ یہ اللہ کی نشانی ہے، اس کو میں اس کی ناقدری کر رہا ہوں. اب بچت اس کی صرف اسی صورت میں ہے، گناہ کی جہاں تک بات ہے کہ بالکل ایسی ایک بندہ اگر فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء ساری سنتیں چھوڑ دیتا ہے، مگر اگر وہ اس کی بے حرمتی نہیں کرتا نا، جب تک وہ یہ نہیں کہتا خدا نخواستہ کہ یہ کیا چیز ہے بھائی سنت، نعوذ باللہ، پھر تو شاید مسلمان ہی نہ رہے، تب تک اس کو گناہ نہیں ہوگا. اگر وہ کہتا ہے یار میرے ایمان کی کمزوری ہے، دعا کریں مجھے اللہ توفیق دے، پھر تو وہ گناہ سے بچ گیا کیونکہ فرض نہیں ہے. صرف ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور کچھ اقوال ہیں مالکیوں میں جو اس کو واجب سمجھتے ہیں، باقی سارے فقہا اس کو سنت مؤکدہ، سنت متواترہ مانتے ہیں. یعنی کہ ایسی سنت جس میں کوئی ڈسکنیکٹ نہیں ہے. میں یہ بات کر رہا ہوں اضحیہ کی، قربانی کی، غیر حاجیوں کی. حاجیوں والا علیحدہ سلسلہ ہے، ٹھیک ہے، وہ ہدی کہلاتی ہے، یہ ہے اضحیہ. اچھا جی، اگلا سوال آپ کا تھا